اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی تلاوت بہتر بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں۔ ان میں ایک بنیادی چیز ہے غنہ، یعنی ناک میں ایک الف کی لمٹ میں ہم نے آواز چھپانی ہے، ساؤنڈ ان نوز۔ ناک میں ایک الف کی لمٹ میں ہم نے آواز چھپانی ہے، اس کو کہا جاتا ہے غنہ۔ تجوید اچھی ہو، تلاوت اچھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ غنہ کو سمجھیں کہ غنہ کیا ہے اور یہ کب اور کہاں پر کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اور اسی طریقے سے غنہ اور اخفاء میں کیا فرق ہے۔ 2 دن پہلے میں نے اخفاء کے بارے میں آپ کو سمجھایا تھا ایک ویڈیو میں، کل یا اس سے پہلے۔ تو اخفاء کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، اور اس غنہ کو بھی کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا۔ تو دونوں میں ہلکا سا فرق ہے، کہاں پر غنہ ہوگا کہاں پر اخفاء۔ یہ آپ کو اسکرین پر الفاظ نظر آ رہے ہیں، 1-2 الفاظ میں یہاں آپ کو مشق کرواؤں گا، اس کے بعد ہم قرآن مجید کی آیت پر جائیں گے اور وہاں غنہ اور اخفاء کی ہم مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، آپ نے غور سے سننا ہے تاکہ جس بنیادی چیز کی وجہ سے آپ تلاوت کے دوران پریشان رہتے ہیں، آپ کو 2-3 منٹ میں انشاءاللہ آسانی کے ساتھ وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ غنہ کب ہوتا ہے۔ پہلی بات کہ غنہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ناک میں ایک الف کی مقدار آواز چھپانے کا نام غنہ ہے، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، نون مشدد اور میم مشدد ہو تو وہاں غنہ ہوتا ہے۔ آپ کو اسکرین پر پہلی بات جو میں نے کہی، نون مشدد، یہ ہے نون، اس کے اوپر جو یہ 3 دندانے والی چیز، 3 دندانے والی علامت کہہ لیں، 3 دندانے والی علامت، اس کو کہا جاتا ہے شد بھی کہتے ہیں اور تشدید بھی کہتے ہیں۔ تو جس حرف کے اوپر ہو وہ حرف مشدد کہلاتا ہے۔ یہ نون ہے، اس کے اوپر یہ تشدید ہے، تو یہ حرف کہلائے گا نون مشدد، نون مشدد۔ اور یہاں دیکھیں یہ میم ہے، اس کے اوپر یہ 3 دندانے والی علامت یعنی تشدید ہے، تو اس کو کہا جائے گا میم مشدد، میم مشدد۔ تو غنہ ہمیشہ ہوتا ہے نون مشدد پر اور میم مشدد پر۔ نون مشدد، میم مشدد پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ ان 2 الفاظ کو اور 1-2 الفاظ میں یہاں قاعدہ میں ہجا کر کے جوڑ کر آپ کو سکھاتا ہوں، پھر قرآن مجید کی کسی آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ جیم نون زبر جن، نون زبر نہ، جنہ، تا 2 زیر 3، جنت، جنت۔ وقفاً، جب قرآن مجید میں تلاوت کے دوران اس لفظ پر ہمارا سانس ٹوٹ جائے اور ہم وقف کریں تو کس طرح کریں گے؟ جنہ، جنہ۔ دیکھیں یہ گولتا ہے، 2-3 دن پہلے کی ویڈیو میں وقف کرنے کا جو صحیح طریقہ میں نے سکھایا تھا، اس میں یہ بات آپ کو بتائی کہ یہ گولتا پر جب وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو اس کو ہا بنا دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم نے اس کو ہا بنا دیا، جنہ۔ اصل بات ہے آپ کو یہاں غنہ سیکھنا، تو آپ کو میں نے نون مشدد پر غنہ کرنا سکھایا ہے کہ نون مشدد پر ہم نے ناک میں آواز چھپانی ہے، جنہ۔ اب آتے ہیں میم مشدد پر۔ میم مشدد پر بھی غنہ ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو ہم آپس میں جوڑتے ہیں۔ یہ سا ہے،
الفابیٹ جو ہیں الف با تا ثا، چوتھے نمبر پر یہ حرف آتا ہے، 3 نقطے ہیں اس کے اوپر۔ اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک باہر نکالیں گے اور نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے جو کہ سین میں آتی ہے، یہ سین کی طرح نہیں ہے۔ اس کو آپ نے ثم نہیں پڑھنا بلکہ زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکال کر اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ ثم، میں ان الفاظ کو ملاتا ہوں، سامیم پیش ثم، میم زبر م، ثم ثم وقفاً ثم، وقفاً آخری حرف کو وقف میں سکون دے دینا ہے، جزم، یہ بھی میں نے وقف کی ویڈیو میں بتایا۔ ثم، یہ نون مشدد، جنت، وقفاً جنہ، ثم وقفاً ثم۔ تو پہلا سوال غنہ کیا ہے، وہ میں نے بتایا کہ ناک میں آواز چھپانا ایک الف کی مقدار، اس کو کہتے ہیں غنہ، اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نون مشدد پر اور میم مشدد پر۔ اور غنہ اور اخفاء میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ غنہ 2 حروف پر ہوتا ہے، ایک ہے نون مشدد اور ایک ہے میم مشدد، ان پر غنہ کریں گے۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا اخفاء، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی 6 ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی 14-15 حروف آ جائیں تو وہاں پر اخفاء کریں گے، یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے، اور غنے میں بھی ناک میں آواز چھپانا ہے۔ غنہ کرتے ہوئے ہم نے زبان کو تالو سے جو ہے اوپر جو زبان لگتی ہے تو اس میں تالو کو زبان لگے گی، اوپر کا جو حصہ ہے منہ میں تو وہاں زبان اوپر کی طرف جائے گی اندر اور لگے گی۔ لیکن جو اخفاء ہے اس میں جو ہے زبان کو اوپر نہیں لگنے دینا، اوپر لگے بغیر ہی اخفاء ادائیگی ہوگی، یعنی زبان اوپر تالو کو نہیں لگے گی۔ تو اس کی مثال ہم قرآن مجید میں دیکھ لیتے ہیں غنہ اور اخفاء کرتے ہوئے۔ اس ایک لفظ کی بھی ہم مشق کر لیتے ہیں، یہ ہے میم مشدد کی مثال۔ تو یہاں ہم نے ناک میں آواز کس طرح پڑھنی ہے اس کو میں ہجا کر لیتا ہوں، پھر ہم قرآن مجید کی آیت دیکھتے ہیں۔ میم کو زا کے ساتھ ملائیں گے، زا کو میم کے ساتھ، تو یہاں میم پر ہم نے غنہ کرنا ہے کیونکہ میم مشدد ہے، میم کے اوپر یہ تشدید، تو میم مشدد۔ مزملو، میم زا پیش مزا، میم زبر زم، میم زیر می، مزمی۔ دیکھیں یہ زا کے اوپر تشدید ہے تو اس کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، جما کر پڑھنا ہے۔ مزمی، لام پیش لو، مزملو، مزملو، وقفاً، جب رکیں گے وقف کریں گے تو مزمل، مزمل۔ ان الفاظ کو آپ نے سمجھ لیا، میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ کرنے کا طریقہ اور غنہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی کوئی آیت دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے۔ دیکھیں یہ قرآن مجید میں نے کھول لیا ہے آپ کے سامنے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، 23 نمبر آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اس آیت کا یہ حصہ ہے، یہ الفاظ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے کیونکہ یہاں میم مشدد ہے، میم کے اوپر یہ دیکھیں تشدید، میم مشدد، تو ہم نے غنہ کرنا ہے۔ یہاں نون کے اوپر تشدید ہے تو نون مشدد، یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ یہاں دیکھیں یہ نون ساکن ہے تو یہاں آپ جانتے ہیں کہ نون ساکن پر اخفاء ہوتا ہے جو میں نے پہلے بتایا آپ کو، تو میں یہاں تلاوت کرتا ہوں، آپ اس کو سنیں۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، یہ تلاوت کی میں نے، یہاں پر غنہ کیا، یہاں پر غنہ کیا، یہاں پر اخفاء کیا، اور یہ قلقلہ کل یا پرسوں اس کے بارے میں ویڈیو آئے گی، یہ با پر قلقلہ کرنا ہے کل یا پرسوں انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، سمجھتے ہوئے، تو ہماری تجوید
بہت ہی اچھی بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوبارہ دیکھیں، یہاں غنہ کرنا ہے، میم مشدد ہے، یہاں نون پر غنہ کرنا ہے، میم مشدد ہے، یہاں با پر قلقلہ کرنا ہے، اور یہاں نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ میم مشدد، نون مشدد جب بھی آئیں قرآن مجید میں، ہم نے ان پر غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز چھپانی ہے تاکہ ہماری تجوید بہتر سے بہتر ہوگی۔ توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی تجوید بہتر ہو جائے گی۔ حروف قلقلہ کے بارے میں کل ہفتے کو یا اتوار کو انشاءاللہ تعالی ویڈیو آئے گی اور اس میں اچھے طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔